وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا مشن خوبصورت پنجاب ٹیسکو ہسپتال فوٹوباس کی تزئین و آرائش مکمل۔ فوٹوباس وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت کے تحت ہیڈ کوارٹر ہسپتال فوٹوباس کی بیوٹیفیکیشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ہسپتال کی عمارت پر جدید لائٹنگ نصب کرنے کے بعد ساتھ ساتھ رنگ و روغن اور لائنز کی تزئین و آرائش کی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد مریضوں کو علاج کے لیے خوشگوار اور معیاری ماحول فراہم کرنا ہے۔ شہریوں نے ہسپتال کی اس تبدیلی کو خوب سراہا۔ بشیرپور پولیس نے بہادری اور دلیری کے ساتھ ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ اس کامیاب اور ضرورت مندانہ کارروائی پر ڈی پی او اکاڑہ محمد راشد ہدایت نے تھانہ بشیرپور پولیس کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں پولیس ٹیم کو تعارفی سرٹیفکیٹ اور نقدی انعامات سے نوازا تاکہ فورس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ مزید بہترین کارکردگی کو فروغ دیا جا سکے۔ سہیوال جی پی او محمد عثمان ٹیپو نے پولیس ویلفیئر فنڈ کے تحت ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین کو علاج معاوضے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے سے زائد مالک کے چیک تقسیم کیے۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز سہیوال کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے پولیس ویلفیئر فنڈ کے تحت ریٹائرڈ اور حاضر سربراہ پولیس ملازمین کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرتے ہوئے 2 لاکھ روپے مالیت سے زائد کے چیکوں کو تقسیم کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے فلاح بہبود اولین ترجیح ہے اور ویلفیئر اقدامات کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ کوٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز سہیوال ڈویژن۔ سہیوال جی پی او محمد عثمان ٹیپو کے احکامات کی روشنی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف دبنگ کارروائیاں جاری۔ تھانہ بنگلہ روکنوالا کی دبنگ کارروائی، مندیشی چور اور نقب زنی میں ملوث 4 رکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کے احکامات کی روشنی میں سہیوال پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف دبنگ کارروائیاں جاری۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ اوکھاوالا بنگلہ انسپکٹر امتیاز حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مویشی چور و نقب زنی میں ملوث 4 رکنی گینگ کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 17 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے پولیس ٹیم کی کارروائی کو سراہا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز سہیوال ڈویژن۔ گھوٹکی میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث کھمبے سے لاکھوں روپے کی مچھلی مرنے کا انکشاف۔ متاثرہ مالکین نے بتایا کہ چانوری پلاٹ کے ساتھ فارم میں غیر قانونی طور پر بجلی کے کھمبے لگائے گئے۔ بجلی کے کھمبوں سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مزید لاکھوں روپے کی مچھلی مرنے کا انکشاف کیا گیا۔ مچھلی فارم کے مالک الحاج علی محمد سنگھڑ نے محکمہ قادرپور اینگرو پاور ایم ڈی ٹی سی ایل اور نیپرا مل جل کر نقصان کروایا اور مچھلی فارم کے مالک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا مجھ سے بالا سنگھ کو بھی معاملے کی شکایت درج کروائی گئی مگر ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ بیورو چیف آصم محمود کی رپورٹ کے مطابق منڈی باؤدین مشہور زمانہ کیس منڈی باؤدین کی جیل روڈ پر تیار کیے گئے شہرت بازار کیس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سہولت بازار جیل روڈ منڈی باؤدین کے متعلق اٹھائے گئے تمام انتظامی اقدامات حقائق کے برعکس قرار دیے گئے اور اپیل خارج کر دی۔ سی پی ایل اے نمبر 1323 بورڈ آف ریونیو بنام لیاقت رانجھا وغیرہ کے عنوان سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ کیس کی سماعت 2 رکنی بینچ پر مشتمل مسٹر جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روسی خان نے کی۔ کیس کی سماعت کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا جس میں قرار دیا گیا کہ آئین کے مطابق ہر شہری کو جائیداد کے حصول، اسے رکھنے اور اسے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی شخص کو اس حق سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی روکا جائے گا۔ کسی بھی شخص کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا قانون اس سے تقاضا نہ کرے۔ سہاوا میں ایک شخص پر بوگس ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ عوامی مطالبہ کے قانون کا غلط استعمال کرنے والوں کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ کامران بٹ نامی شخص رہائشی ٹیبی شہیداں سہاوا جہلم کو راستے سے ایک عدد پستول ملا جس کی خبر اس نے پریس کلب سہاوا کو دی۔ آپ پولیس کو مطلع کریں
تاکہ میں یہ اسلحہ ان کے حوالے کر دوں تاکہ پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دوں، مگر پولیس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مگر کچھ ماہ گزر جانے کے بعد اسی شخص کو تھانہ میں بلا کر پستول کی برآمدگی ڈال کر FIR درج کر دی۔ اہل علاقہ کا کامران بٹ کی گواہی دیتا ہے کہ وہ نہ صرف 5 وقت کا نمازی ہے بلکہ مسجد کا خادم اور کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں رکھتا۔ پولیس تھانہ سہاوا نے بوگس FIR درج کر کے زیادتی کی اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ تھانہ سہاوا کے ملوث ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ رانپور 3 شعبان جشن ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام ریلی نکالی گئی۔ مولا کی آمد کے موقع پر شہری خوشی سے جھوم اٹھے، جس میں ملک کے مشہور قصیدہ خون نے قصیدے سنائے۔ ریلی میں شاہی بازار سے ہوتی ہوئی پرانی بس اسٹینڈ بارگاہ در عباس پہنچی اور وہاں سے ہوتی ہوئی ایسٹو لاکھو بادشاہ پر ریلی کا اختتام ہوا، جہاں پر نیاز امام حسین علیہ السلام تقسیم کی گئی۔ نمائندہ حاجی کاشف کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر خانپور محمد افضل سکھیرا رات کو ہونے والی بارش کے فوراً بعد شہر بھر میں نکاسیاب انتظامات کے لیے متحرک۔ انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے بارش کے پانی کی بروقت نکاسی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران اور عملے کو شہر بھر سے بارش کا پانی فوری نکالنے اور صفائی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے سخت احکامات جاری کیے۔ جامع فریدیہ قمر الاسلام جامع مسجد شیر ربانی سمندری میں سجادہ نشین آستانہ عالیہ بابا بھٹی سرکار سمندری بابا جی پیر محمد رفیق بھٹی کے صاحبزادے حافظ محمد عبداللہ کی تکمیل قرآن کے موقع پر ایک باوقار اور روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی صدارت محتمم جامعہ علامہ غلام فرید سیالوی نے کی، جہاں حافظ محمد عبداللہ نے آخری سبق سنایا۔ اس موقع پر علامہ شفقت حبیب سلطانی، قاری محمد عبداللہ، اساتذہ طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔